اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر بہنوں کا ہمارے مشائخ کو سننے کے بعد، میری گفتگو سننے کے بعد یہ میسیج ہمیں ریسیو ہوا کہ بھائی کم از کم ویلنٹائنس ڈے والے دن ہی ہمارے ہسبینڈ نے ہمارا خیال رکھ لیا، ہمیں کھانے پہ لے گئے، ایک آدھا گفٹ لے دیا، ورنہ تو 364 ڈیز اے ایئر ہمیں یہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ عیدیں آتی ہیں تو اس پہ فیملیز نے اوور کراؤڈ کیا ہوتا ہے، وائف پورا دن کچن میں ہوتی ہے، ہسبینڈ باہر مہمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، 3-4 دن گزر جاتے ہیں۔ جب میاں بیوی کا آپس کا ٹائم گزارنے کا ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے، تو ہسبینڈ صاحب آفس میں، بیوی اپنے آفس میں یا گھر پہ اگر ہاؤس وائف ہیں، تو کم از کم ایک دن تو ہمارے لیے رہنے دیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے سال میں 365 دن میں سے صرف ایک دن ہی چوز کر لیا۔ ہمارے لیے ہماری وائفز کی یہ امپورٹنس رہ گئی ہے۔ میں صرف مردوں سے مخاطب نہیں ہوں، یہ سیم چیز مردوں سے بھی ہمیں سننے کو ملی ہے کہ بھائی سال میں ایک دن ہماری بیوی ہمارے لیے تیار ہوتی ہیں بھائی، ورنہ تو فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدرز پہ تیار ہونا، ڈھولکیز پہ تیار ہونا، عیدوں پہ بھی تیار ہوتی ہیں تو ہم باہر چلے جاتے ہیں، ساتھ ٹائم نہیں گزرتا، ٹھیک ہے، ہماری باری آنے تک بیوی تھک جاتی ہے، شی از ٹائرڈ، تو کم از کم ایک دن تو میاں بیوی کو ساتھ گزارنے دیں۔ اسی طرح اینیورسری کا بھی لوگ ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں۔ اگین مائی ڈیئر سسٹرز، یہ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ایک طرف آپ لوگ انسیکیورڈ ہو اپنے اسپاؤزز کو لے کر، فیمیلز بھی اور میلز بھی، دوسری طرف میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو اگنور کرنا، دوستوں میں، سہیلیوں میں، رشتہ داروں میں اتنا کھو جانا کہ میاں بیوی کی پرسنل لائف ہی نہ رہے۔ دیکھیے آپ کے اوپر اور بھی بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، آپ کے والدین کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، دوستوں کے ہیں، آپ کے ورک پلیس اور بھی کمٹمنٹس، انسان کی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کے اسپاؤس کے آپ کے اوپر بہت سارے رائٹس ہیں۔ اور یاد رکھیں بیوی کے اوپر تو ہیں فرائض، خاوند کی خدمت کی چیزیں یہ خاوند کے اوپر بھی ہے، اس نے بھی اپنی بیوی کی فزیکل نیڈز، اس کی سائیکولوجیکل نیڈز، اس کی بایولوجیکل نیڈز، ایون اسپرچل نیڈز، ہر قسم کی نیڈز کا خیال رکھنا ہے۔ اینڈ سیم گوز فار دا وائف۔ تو آپ لوگ پورا سال اگر ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو انگریزوں کے بنائے ہوئے یہ جو تہوار ہیں جن کی ہسٹری بہت ہی زیادہ ڈارک ہے، بہت ہی زیادہ انسیڈیس ہے، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، وقت کی کمی ہے، اس پہ آلریڈی ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ یوٹیوبرز نے، اسلامک سپیکرز نے، علماء نے کانٹینٹ دیا ہوا ہے، آپ جا کے سرچ کریں ہسٹری آف ویلنٹائنس ڈے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کتنی ڈارک ہسٹری ہے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ لیکن اگر ہم سمپلی اس کو ایک ویسٹرن کلچرل ایونٹ بھی لیں تو ہم لوگ جو نون ہیں ایسٹرن سوسائٹی اس چیز کے لیے کہ ہماری فیملیز یونائٹڈ ہیں، ہمارا بانڈ سٹرونگ ہے، یہ کیسے ہونے لگ گیا کہ ہمیں ان لوگوں سے اب تہوار چرانے پڑ گئے جہاں پر ڈیورس ریٹس آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، جہاں فیملی سسٹم انٹیکٹ ہی نہیں ہے، جہاں پر چیٹ کرنا اپنی وائف کو، اپنے ہسبینڈ کو ایک آرام سی ہلکی پھلکی سی بات ہے ان لوگوں کے لیے، جہاں پہ نعوذ باللہ سویپنگ، گروپ سیکس اور پتہ نہیں کتنی فحاشی جو ہے وہاں پر پھیلی ہوئی ہے، وہ لوگ ہمیں سکھائیں گے اپنے ایونٹس کے تھرو کہ بیوی کو پیار کیسے کرنا ہے، ہسبینڈ کو پیار کیسے کرنا ہے، میاں بیوی کا بانڈ کیسے سٹرونگ ہونا ہے۔ یہ تو ہمیں سیکھنا تھا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امہات المؤمنین رضوان اللہ اجمعین کی سیرت سے، یہ تو ہمیں وہاں سے سیکھنا تھا کہ ہسبینڈ کا اکرام کیسے کیسے ہے۔ اگزامپل لیجئے ہماری ماں جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، اتنی عظیم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینٹ ہر ہز سلام۔ دیکھیے کس طرح انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت جرنی میں سپورٹ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اس وقت وحی کا ایک آنے کا بوجھ اور ایک وہ گھبراہٹ، ایک انگزائٹی آ کر بتایا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، تو انہوں نے ان کی ہمت بڑھائی، ان کو ڈرایا نہیں، ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی، ان کا ساتھ دیا اور ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو اس وقت کے ایک اہل العلم میں سے تھے، جو ان کے کزن بھی تھے حضرت خدیجہ کے، ان کو سپورٹ کیا، پھر فائنینشلی سپورٹ کیا، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک لگزوریس لائف سٹائل کو چھوڑ کر ان کے ساتھ انہیں شبی ابی طالب جیسی جگہوں پر بھی جانا پڑا اور وہاں پر کٹھن مشکلات بھی فیس کی اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف لائلٹی دیکھیے، محبت دیکھیے کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئیں لیکن ان کی سہیلیوں کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ تحفے بھجوایا کرتے تھے۔ تو ہم کہاں ویسٹ سے سیکھ رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہیں ہم سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اسپاؤس کو کیسے پیار کرنا ہے، کیسے محبت کرنی، کیسے اس کا خیال کرنا ہے، کیسے اس کا اکرام کرنا ہے، آج ہم ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ میاں بیوی کا بانڈ کیسے سٹرونگ ہوگا۔
اپنے ساتھ جھوٹ بولنا بند کر دیں. یہ فحاشی پھیلانے کا ذریعہ ہے. ویلنٹائنز ڈے حرام ریلیشن شپس کو سپر کرنے کا، جیسے میں پچھلی ٹاکس میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. اور آخری بات جانے سے پہلے ہم کہتے ہیں محبت کا دن، ویلنٹائنز ڈے محبت کا دن. میری پیاری بیٹیوں، اسپیشلی میں ان سے بات کر رہا ہوں جو ابھی میرڈ نہیں ہیں، جو اس دن بوائے فرینڈس کے کہنوں میں آ جاتی ہیں، جو اس دن فیونسیز کے کہنوں میں آ جاتی ہیں، ان کی سو کالڈ ایموشنل بلیک میلنگ میں آ جاتی ہیں کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی، تم مجھ سے ڈیٹ نہیں کرو گی ویلنٹائنز ڈے پہ، ہماری تو شادی ہو جائے گی ایک دن، میری خاطر آ جاؤ. اس شخص کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے والد کو دکھ پہنچا رہی ہیں. پوچھئے جا کر والدین سے اپنے، جن کے فادرز الاؤ کر بھی دیتے ہیں مجبور ہو کر. ان کو بلیم کرنا تو آسان ہے کہ فادرز روکتے کیوں نہیں ہیں. آج کل کی اولاد سے بھی اللہ کی پناہ ہو، کمزوری ان کی ہے، میں نہیں کہہ رہا ان کی غلطی نہیں، لیکن ان سے جا کے پوچھئے جنہوں نے آپ کو اتنے پیار سے پالا پوسا بڑا کیا، آپ ان کی عزت ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب آپ ایک نان محرم کے ساتھ ڈیٹ کر رہی ہیں ان دا نیم آف لو. تو کیا اس لو کا حقدار آپ کا صرف فیونسی ہے، ہونے والا ہسبینڈ ہی ہے؟ کیا اس پیار پہ آپ کے والد کا حق نہیں؟ اس پیار پہ آپ کے اس بھائی کا حق نہیں، جس کو کتنی تان و تشریح سننی پڑے گی آپ کی ان حرکات کی وجہ سے؟ اور اسی طرح اگر ایک لڑکا ڈیٹ کر رہا ہے تو وہ اپنی فیملی کو جو بیڈ نیم لے کر آ رہا ہے، اپنی فیملی کی عزت کو داؤ پہ لگا رہا ہے، کیا آپ کو اپنی فیملی ممبر سے پیار نہیں ہے؟ ان کے لیے کون سا دن سیلیبریٹ کریں گے آپ؟ اور الحیاء شعبۃ من الایمان، جو حیا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، تو آپ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں صرف ایک دن کے لیے. کیا وہ ایک دن میں کیا ہوا گناہ، اس کی لذت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے آپ جہنم کی آگ سہنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ مستعان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن با حیا رہنے کی توفیق دے، اور بلکہ باقی جو 364 ڈیز ہیں سال کے، اس دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں با حیا رہنے کی اور شرم و حیا کا خیال رکھنے والا انسان اللہ تعالیٰ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you so much.